جڑے رب دا کار اجڑ گئے نا نہیں تم اس کھیل میں نکل گئے لکھاں دیاں جناب ٹیلاں مسیتاں نوں لا چھڑی دیاں لکھاں دے جناب کلین پوا چھڑے نے ہر نخرہ کر دیا اور بھائی سن مسجد کی صدا اقبال کیا کہتا ہے اقبال کہتا ہے نا خوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے ٹیلا نہیں منو نمازی چاہیے دینے صدر صاحب نائب صدر صاحب نو ٹیلیں نمازی کدھر ہے نمازی ٹیلا نہ میں کی کراں کہ اگر ٹیل نہیں ہوگی تو مسجد نہیں ہوگی مسجد نبوی میں تو کوئی ٹیلیں نہیں تھی لیکن دنیا کی سب سے قیمتی مسجد حضرت ہیں ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو ہیں آج بڑیاں بڑیاں مہنگیاں مسجداں ٹیلاں لکھاں دیاں لگ گئیاں لیکن مولوی صاحب 700 والا جوڑا پا کے مصلے تے کھلوتے تھے میں حضرت سٹی ہاؤسنگ میں نا میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھی تو وہ جماعتیں پہلی جماعت ہو چکی تھی حضرت جی وہ حضرت صاحب نے وہ امام صاحب نے نماز ختم کی تو مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون تھا تو وہ دوسری جماعت کھڑی کرنے لگے نا تو وہ اقامت کہہ رہا تھا تو امام صاحب بول پڑے ان کے حضرت اگر آپ نے دوسری جماعت کروانی ہے نا تو حال میں نہ کروائیں باہر چلے جائیں تو بندہ بڑی بدتمیزی کر کہنا چلو مولوی سنتا پڑا پڑی میں ادھر کھڑا ہوں وجہ فرق وہ جی لینڈ کروزر تے آیا ہی مولوی صاحب اور 70 تے آیا تے جی مولوی صاحب ہی لیول تے ہوندے تے میں ویکھنا بولدا کہ میں کچھ کرو یار یا پتر دو جو پتر نہیں لگا دتا جاندہ پھر نا جو کسی نے پتر بنا کے نہ مونڈا لا دے حضرت صاحب دسو کیڑی کتاب چاہیے دی میں نہ حالاں تڑے کچھ ہے چاہیے دی ہوگی دسیو میں لیکن ایک بار نبی دے مسلح اور ممبر دی خدمت دیکھو ہاں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے دیکھو ہاں دن بدلتے ہیں وہ چلیو تنہوں پتہ ہے کہ تفسیر کنے دی آندی ہے جنہیں تُسی مہینے بعد تنہا دن دیو انہیں دی سے ایک تفسیر آندی ہے پھر پہ آنا نہ لڑ دیو جی نویاں گلہ نہیں سنان دے کتوں لے آئے نویاں گلہ تنہوں پتہ ہے شرح بخاری کنے دی آندی ہے تنہوں پتہ ہے تبیان القرآن دی کی قیمت ہے تنہوں پتہ ہے در منصور کنے دی آندی ہے جنہیں تو تنہا دینا انہیں دی آندی ہے عالمو کیڑا رونا روئی ہے سی تاڑے کی کیڑا رونا روئی ہے تاڑے کی پھر لڑ دے ہونے نہ آگے مولوی صاحب نہیں نہ تھا کیڑی کو نمی پڑھ دا ہے نہیں دسو چلو آج گال ہو ہی جائے پھر ادھر اینا ہی انہاں کو نہیں بلاؤ گے تو میں جنہیں گنے دے ٹرک وے ہے میں کو آنا بھی نہیں ہے آہو بھائی میں نہیں کو آنا کیونکہ میں نے یہ ایڈی چھیتی مران دا شوق نہیں میں کچھ کر کے جانا ہے نہیں بھائی کچھ کر کے جانا ارادہ ہے کہ بس کچھ کر کے جائیے نہیں دسو جی میں اینا نہ جو لڑ دے ہو آ کے جی ایسا وہ نویں گال نہیں ہونا ہی تو وہ کیڑی نویں سنان دیں بلکہ تو حضرت جی کھلو کے سدھا جھوٹ مار دیں 40,000 پہلے اکاؤنٹ چ منگا لے ہوندے تانوں فدو کیڑا لاندے نے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے تے 40,000 کانوں منگایا ہی ہے تے اے تانوں کی سناندے نے بالکل سچ اے تانوں کی سناندے نے بالکل سچ الحمدللہ رب العالمین سچ حضرت سچ وہ حضرت جی داڑھی لو آ کے نا تانوں کہندے نے داڑھی لتھی دی حضرت جی منہ تو اور متھا بھی کہن دے کہ نماز بھی کدی نہیں پڑھی ہے تو وہ حضرت جی تانوں کھلو کے کی کہن دے نے وہ بڑا مشہور حضرت جی وہ کلام ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور انی قوم پیسے اٹھن ڈئی ہے کوئی نہیں کہندا بھائی تیرے منہ تے داڑھی کوئی نہیں تیری بہار حضور نہ کیویں ہو گئی تیری بہار کی نہیں دوبارہ ٹھیک ہے جی اوتھے حضرت جی اوتھے تے اے حضرت جی جڑے تانوں سناندے نے انما الاعمال بالنیات انہاں نال لڑدے ہو آگے حضرت جی اور جڑا حضرت جی بالکل نویں شیپ کرا کے نا آگ لگا ہے ان کا
حضور میری تو ساری، اور میں دلیل دوں گا بیٹا. حضرت سفیان ثوری، آپ لکھا ہے آپ نماز پڑھا رہے تھے، جب نماز پڑھاتے آئے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، چیخ ماری گر کے بے ہوش ہو گئے. پچھو کو بندہ آیا، انہیں نماز مکمل کروائی. حضرت کو ہوش آئی، پوچھا حضرت کی ہویا؟ فرمایا جب یہاں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، دل سے خیال آیا کہ تو گواز ہی نہ جو. سفیان چپ، جھوٹ بولنے لیے اسی رہ گئے ہیں. سفیان خاموش، جھوٹ بولنے کے لیے میری ذات ہی رہ گئی. سارا دن رزق کے پیچھے مارا پھرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو حکیموں کے پاس جاتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ رزق کی تلاش میں نکلنا جائز، حکیم کے پاس جانا جائز، لیکن ان کا تقویٰ دیکھو. ایتھے داڑھی غائب اور کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کہا جا رہا ہے حضور میری تو سوری. تے کو گل کرو تے ساڑھے گل پہ جاندے اے حضرت حضور دے ثنا خان نے تے پائی جی ایک ہی نے کوفے تو آئے نے سارے. او یار کو بات کا جواب دو، میری بات کا. تباہ کر کے رکھ دیا تم نے پاکستان کو، علم کی قدر ہی نہیں کی گئی میرے پاکستان میں. حضرت ایسے ایسے دیوانے گزرے، ہم تو حضرت اس دنیا پہ فریفتہ ہو گئے نا جس کا حال ہی کوئی نہیں، جو ہمیں انقریب دبوچنے کو تیار، نگل گئی نا حضرت جی. میرے دادا کو، میری دادی کو، میرے نانا کو، میری نانی کو، میری امی کو، میرے ابو کو کھا گئی حضرت سب کو یہ، اور مجھے بھی کھانے کو تیار کھڑی ہے. پتہ نہیں زمین کا کون سا ٹکڑا میرے لیے بھی تیار ہے، میرا منتظر ہے، روز مجھے یاد کرتا ہے. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، قبر روز بندے کو پکارتی، بندے تو مجھے بھول گیا، میں تو تجھے نہیں بھولی ہے. حدیث میں تعداد تھوڑی مختلف آئی ہے. روز قبر پکار کے کہتی بندے تو بھول گیا، میں تو نہیں بھولی. تو نے کوٹھی سے جی لگا لیا، تو نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اس مکان میں سدا ہی رہنا ہے، تو مجھے بھول گیا. تو نے اس ڈرائنگ روم سے، اس کے صوفوں سے، اس بیڈ سے، اس محلے سے، اس گلی سے، اس علاقے سے، اس بے وفا دنیا سے تو نے جی لگایا ہے. تو مجھے بھولا بیٹھا، لیکن بندے یاد رکھ تو مجھے بھولا ہے، میں تجھے کوئی نہیں بھولی ہے. روز یاد کرتی ہے حضرت بندے کو. اللہ محبوب نے بھی فرمایا، محبوب نے فرمایا تم بھی یاد کیا کرو. اور محبوب فرماتے جو دن میں 10 بار موت کو یاد کرے گا بروز قیامت شہداء میں سے اٹھایا جائے گا. لیکن حضرت یہاں اگر آپ تقریر کرتے کرتے موت کا تذکرہ کریں، میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگوں کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، وہ میں تو نواں مکان بڑھایا، مولوی کیڑی گل چھیڑ بیٹھا ہے. میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں حضرت کہ لوگ مجھے کس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ نواں مکان بنایا، مولوی کیڑی گل لے کے بہ گیا. نہیں بھائی، یہ کوئی نہ سوچے کہ موت کا تذکرہ کرنے سے موت جلدی آ جائے گی نا، یا موت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو موت لیٹ ہے. نہیں حضرت، یہ جس کے لیے اللہ نے جو لکھ رکھا ہے یہ تب بھی آئے گی حضرت. یہ لیٹ یا جلدی والا اختیار آپ کے یا میرے پاس کوئی نہیں ہے، جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے حضرت. یہ وہ لکھا نا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نا آپ کا ایک حواری بیٹھا تھا، تو عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ بندہ مجھے بڑے عجیب و غریب طریقے سے دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے خوف آ رہا ہے، آپ ہوا سے کہیں کہ مجھے اٹھا کے نا اس سے کہیں دور لے جائیں. آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا، اس شخص کو کہیں دور لے گیا. جب وہ شخص وہاں پہنچا تو وہ جو دیکھ رہا تھا نا دربار میں، وہ پہلے ہی وہاں پہنچا ہوا تھا. اس نے کہا میں تجھ سے بھاگا ہوں، تو پھر وہیں کھڑا ہے. اس نے کہا میں کوئی بندہ نہیں، میں اللہ کا فرشتہ عزرائیل ہوں اور تیری روح قبض کرنے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا اللہ نے جس جگہ تیری روح کے قبض کرنے کا حکم دیا تھا موت کا وقت قریب آ رہا تھا، میں وہاں پہنچا نہیں ہے. ہاں بھائی، یہ نظام ربی ہے، یہ آپ کے یا میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ قطعاً نہ سوچیں کہ اگر میں موت کا تذکرہ کروں گا تو جلدی آ جائے گی. نہیں، یہ اپنے وقت پہ آئے گی. اسے بھاگنا نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اسے بھاگنے سے کچھ بھاگ سکتا ہی کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے اسی ٹھندے ویکھے، زوراور ستھرانے، بڑے بڑے اسی. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام ہے، بڑا معروف واقعہ ہے. آپ نے تھپڑ مارا، آنکھ بہہ نکلی. حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا اللہ پاک آنکھ واپس لگ گئی. حضرت مسلم شریف کی روایت کا مفہوم ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کرو، جنت سے بیل لے جاؤ اور میرے کلیم سے کہو اس کی پشت پہ اپنا دست مبارک رکھیں، اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آ جائیں گے نا اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جنت کا بیل لیا.
لے کے حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے کلیم سے کہو کہ اس کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں۔ آپ نے فرمایا پھر؟ اللہ فرما رہے ہیں جتنے بال آئیں گے نا اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر؟ عرض کی تھی میں پھر آؤں گا، بڑھا دی جائے گی لیکن میں پھر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا جو پھر جو آنا ہے تو چل پھر ابھی چلتے ہیں۔ بس کوشش کرنا یار کچھ اسی طرح کی کیفیت ہو کہ جب وہ لینے آئیں نا تو ہم بھی آگے سے یہی عرض کریں کہ حضرت سیدھے تیار بیٹھے دیں، لیکن ہمارے حالات یہ نہیں لگ رہے، ہم نے تو جی بڑا لگا لیا یار۔